حدیث نمبر 7، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بیٹا اس میں جب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں پر رحم کرنے اور بڑوں کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسلام نے جہاں دینی حقوق و فرائض متعین فرمائے ہیں، وہیں انسان کے اخلاقی حقوق و فرائض کو بھی متعین کیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو جہاں پر حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں ہمیں دین اسلام درس دیتا ہے، وہیں حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کا جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں بیٹا یہاں پر چھوٹوں سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں چھوٹے ہیں، کم عمر بچے، اور بڑوں سے مراد ہیں عمر رسیدہ لوگ یعنی کہ جیسے بزرگ وغیرہ۔ تو حدیث مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئیں، اور بچوں کا نوجوانوں کا فرض ہے، بچوں کا فرض ہے، چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر اب دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں پر جو ہے وہ نہایت شفقت فرمایا کرتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سواری پر جو ہے وہ آگے اور کبھی پیچھے بٹھا دیتے۔ راستے میں اگر بچے ملتے تو ان کو سلام کرتے، اور جب موسم کا کوئی نیا میوہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں پیش کیا جاتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تو اسے جو ہے وہ عنایت فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بچوں کو چومتے بھی تھے، ان کو پیار بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک بدوی آیا، اس نے کہا کہ تم لوگ جو لوگ ہیں وہ بچوں کو پیار کرتے ہو، تو میرے 10 بچے ہیں مگر آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لیا تو میں کیا کروں؟ جو کسی پر رحم نہیں کرتا لہٰذا اس پر بھی جو ہے وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بیٹا ہم لوگ زندگی میں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، تو یہ شفقت اور محبت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی ایسا ہی لطف و کرم کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے ایک غزوہ میں چند بچوں میں جو تھے وہ لڑائی جھڑپ میں آ کر مارے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ ہوئے، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے، مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہے، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، یہ جان اللہ ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ آج میں دیر تک ختم کروں گا کہ اچانک صف میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو میں نماز مختصر کر دیتا کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ چھوٹوں پر جو ہے وہ رحمت اور شفقت کی ہمیں بے مثال جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب جس طریقے سے دین اسلام ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے، اسی طریقے سے بیٹا ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اب بچوں اور نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کریں۔ اب جو احترام نہیں کرتے اب وہ شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری عمر کام کاج اور محنت مشقت کرنے کے بعد اب ان کے جسمانی یعنی کہ جو بزرگ ہیں ہمارے عمر رسیدہ لوگوں کے بارے میں بتائی کی ہے کہ ساری عمر جو ہے وہ دوسروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اب انہیں اپنی خوراک اور آرام کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کی چیزوں کی ضرورت جو نہ بھی ہو، اگر چھوٹے ان کا احترام کریں، انہیں عزت سے بلائیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ کر خود دوسری جگہ بیٹھ جائیں، ان کے دلوں کو راحت محسوس ہوگی اور وہ دعائیں دیں گے، اچھے مشورے دیں گے۔ تو یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بزرگوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ تو لہٰذا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزرگوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بزرگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، اور بزرگوں کا کام کرنے والا اگر کوئی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ اپنی محفلوں میں بزرگوں کو یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو دوسروں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا بیٹا اس حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
کلیئرلی فرما دیا ہے کہ جو ہم چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا تو وہ ہم سے نہیں ہے، ان کا ہم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8 میں ہے رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں لینے والا دونوں آگ میں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بیٹا مندرجہ بالا حدیث میں جو ہے وہ رشوت کے بارے میں جو ہے وہ سخت مذمت کی گئی ہے۔ اب رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے روپیہ پیسہ جو قبول کیا جائے یا تحفے یا نذرانے کے طور پر کچھ دیا جاتا ہے تو وہ رشوت کہلاتا ہے۔ اب اس میں رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں برائی میں برابر شامل ہے، اس لیے دونوں پر گناہ جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اگر ہم لوگ سیرت طیبہ کی طرف رجوع کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے 2 ڈھیر لگا دیے۔ ایک جو تھا وہ ڈھیر تھا وہ دوسرے سے چھوٹا تھا، اور ایک جو تھا وہ ڈھیر جو تھا وہ زکوٰۃ کے مال پر جو تھا وہ مشتمل تھا، جو چھوٹا والا ڈھیر لگایا تھا۔ اور جو چھوٹے ڈھیر میں جو تھے وہ کچھ تحائف بھی تھے، دوسرا جو ڈھیر لگایا انہوں نے تو وہ تحفے تحائف تھے جو لوگوں نے مجھے دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے، جب میں تمہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجتا ہوں تو تم زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تحفے تحائف اکٹھے کر لیتے ہو۔ یہ عجیب بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو لوگ کس طرح ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ تحفے اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رعایت جو ہے وہ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ نرمی اختیار کی جائے۔ تو اگر بیٹا آج کل ہم لوگ دیکھا جائے تو پھر یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تحفے تھے اور مال جو زکوٰۃ کے ساتھ تھا، جتنا بھی مال تھا تحفے تحائف کے طور پر جو لے کر آئے تھے، ان باقاعدہ وہ صحابہ کرام لوگوں کو نہیں دیا بلکہ ان کو بیت المال میں جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ اب ہم لوگ آج کل کا دور دیکھیں تو بیٹا رشوت کا بازار جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خوب گرم ہے۔ اب کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور کام میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور مجبور ہو کر وہ رشوت سے کام چلاتے ہیں۔ اس طریقے سے بعض جو ہے وہ خود سرکاری ملازمین کو رشوت کی ترغیب دیتے ہیں اور ان سے غلط اور ناجائز قسم کے کام نکلواتے ہیں۔ اس طریقے سے بیٹا معاشرے کا جو امن اور سکون ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی جو ہے برائیاں جنم لیتی ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور حرام کی کمائی کی وجہ سے معاشرے سے جو ہے پھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام کی کمائی ہوئی دولت حرام کاموں میں صرف ہوتی ہے، اور یوں رشوت جو ہے وہ معاشرے کے لیے بیٹا ایک ناسور بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اب اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جن بے شمار برائیوں اور خرابیوں میں اگر دیکھا جائے گھرا ہوا ہے، اس میں سر فہرست بیٹا رشوت کی جو اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا اعتراف تو سبھی کرتے ہیں، صحیح ہے، اب کوئی اقدامات نہیں کرتا۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی اتنی معقول تنخواہیں مقرر کریں تاکہ وہ بآسانی جو ہے اپنا گزر اوقات کر سکیں، یا جو سرکاری ملازمین رشوت میں ملوث پائے جائیں انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ بیٹا اب معاشرے کا بھی فرض ہے کہ اب اس رشوت جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار بھی سر انجام دے۔ اب افراد جو ہے وہ معاشرہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ نہ تو خود کسی کو رشوت دیں گے اور نہ کسی کا جو ہے وہ بے جات دباؤ جو ہے بہت زیادہ دباؤ قبول کریں گے، تو یہ لعنت جو ہے وہ خود بخود جو ہے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اب ایک اسلامی معاشرہ اس قسم کے جو ہے جرم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ ایک جب دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے کی پشیمانی پر ایک بہت بدنما دھبا ہے، بہت بدنما داغ ہے، اور اس کو جس قدر ہو سکے بیٹا اس برائی کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، تاکہ معاشرے میں جو رشوت کا دور چل رہا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ کہہ لیں کہ عوام کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کی روح میں جو گندگی پیدا ہو چکی ہے، اخلاقی اقدار تباہ ہو کر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کام جو ہے کاروبار جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو ہے
صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، غریب طبقے کی زندگی جو ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا رشوت پر جو ہے اس کو عمل کرنے کا جو ہے یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ رشوت لینے والوں کو جب تک سزا نہیں ملی جائے گی تو وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا رشوت دینے سے بھی بچیں اور رشوت لینے سے بھی بچیں، کیونکہ رشوت دینے اور لینے والا جو ہے وہ دونوں آگ میں جائیں گے اور دونوں جو ہے وہ سزا کے برابر کے مستحق ہوں گے۔